کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ رب العزت کو باقی پورے سال کے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کی نیکی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اصل جو دن ہے وہ ہے یوم العرفہ اور یوم النحر۔ یکم ذوالحجہ سے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ ایک دن کے روزے کی برکت سے ہمارے سال بھر کے گناہوں کو اللہ رب العزت دو مرتبہ معاف فرما رہا ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کو عربی آتی ہے، کسی کو نہیں، کسی کو پنجابی، کسی کو انگلش، کسی کو فارسی، کسی کو کوئی لینگویج، کسی کو کوئی لینگویج۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، یہ تلبیہ جو حاجی پڑھتے ہیں۔ سنت پہ عمل کم ہو جائے گا اور بدعات پہ عمل زیادہ ہو جائے گا۔ ان 10 ایام میں آپ نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے اور اپنے بال نہیں ترشوانے۔ ہم اس وجہ سے بیمار ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں۔ یہ اتنی لالچ، اتنی طمع، گوشت کی حرص کرنا، فریزروں میں جمع رکھنا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہماری آج کی گفتگو ان ایام کی مناسبت سے ہی ہے جو کہ آئندہ روز آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام میں صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن اور اس کے بعد اگلے 3 دن جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے وہ بھی بہرحال اہم ہیں، لیکن یہ ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ایام ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ رب العزت کو باقی پورے سال کے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں کی نیکی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اپنا مال اور اپنی جان وہ دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اب ان ایام کی جو فضیلت ہے اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو مفسرین نے، محدثین نے اس بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ بہت ہی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اصل میں یہ پورے کے پورے جو 10 دن ہیں یہ ان میں سے جو ابتدائی 8 دن ہیں نا، ابتدائی 8 دن ہیں، یہ 8 دن تیاری کے لیے دیے گئے ہیں اس اصل دن تک پہنچنے کے لیے۔ اصل جو دن ہے وہ ہے یوم العرفہ اور یوم النحر، یہ 2 دن ہیں۔ لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بھی کام کو اگر بہترین طریقے سے سر انجام دینا ہو اور وہ کام جتنا اہم ہو اتنی ہی زیادہ اس کے لیے خود کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے، خود کی پریکٹس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کرکٹ میچ کھیلنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی بچے نے کوئی امتحان دینا ہے تو اس سے پہلے اس کو کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہمارے حفاظ اکرام، قراء اکرام قرآن سناتے ہیں تو ویسے ہی تو نہیں کہ آئے اور کھڑے ہو گئے، پورا دن تیاری کر کے ان کو جو ہے وہ اس کے بعد سنانے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ انسانی جبلت اور انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اس سے پہلے اس کی بہترین تیاری کی جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے جسے یوم العرفہ کا دن کہا جاتا ہے،
اصل میں اللہ رب العزت نے اس دن کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابتدائی 8 دن جو ہیں ان کو بھی یوم العرفہ کی برکت سے، فضیلت سے نواز دیا، تاکہ پہلے دن سے ہم اپنی روحانی پاکیزگی شروع کر دیں۔ ہم ان جڑی بوٹیوں کو جو کسی زمین میں اس لیے اگاتی ہیں کہ فصل کو تباہ و برباد کر سکیں، اور جب تک ان جڑی بوٹیوں کا صفایا نہ کیا جا سکے تب تک وہاں پر کوئی بہترین فصل بوئی نہیں جا سکتی۔ اس لیے یہ ضروری بن گیا کہ سب سے پہلے ہم اس دن کو پانے کے لیے، آج چاند نظر آ جائے یا کل نظر آ جائے، ہم یکم ذو الحجہ سے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ اور جس قدر ہمارا ماحول اور ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں 8 دن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 8 دن تے سانو سدھیاں پدرا ہوندے لگ جانے نے۔ 8 دن تے ساڈے کولوں موبائل دا 1 گھنٹہ نہیں کٹ ہونا۔ کیوں؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم 8 دن میں صرف یہ پریکٹس شروع کریں نا کہ میں نے روزانہ جتنا موبائل یوز کرتا ہوں 1 گھنٹہ کم یوز کیا کروں گا، تو میرا تو خیال ہے کہ 8 دن میں ہم اس پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو بدلنے کے لیے اسے لمحے ہی بہت ہیں۔ کیوں؟ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ دن جو ہے یوم العرفہ کا دن، اس تک ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اور پہنچنا کیسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم العرفہ کے روزے کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جو یوم العرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو میں تو حیران ہو رہا تھا کہ اگر ہر سال ایک بندہ یوم العرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اسے تو سال میں ڈبل معافی ملتی ہے۔ دیکھیں نا، پچھلا سال جو ہم نے روزہ رکھا یوم العرفہ کا، تو یہ جو اب سال گزرا ہے اس کی معافی تو ہمیں پچھلے یوم العرفہ میں مل گئی تھی، اور اب انشاءاللہ پھر رکھیں گے تو یہ پچھلے کی پھر معافی ہو جائے گی۔ یعنی ڈبل صفائی اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال کی ایک روزے کی برکت سے، صرف 1 دن کے روزے کی برکت سے ہمارے سال بھر کے گناہوں کو اللہ رب العزت 2 مرتبہ معاف فرما رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ درمیان میں کئی ایسے فضائل، محرم الحرام کے روزے کے اور شوال کے روزوں کے، اور کئی ایسے فضائل ہیں جو اور صفائی جو ہے وہ کرتے رہتے۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم العرفہ کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن حجاج اکرام جس وقت میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہہ کر فخر کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بتا کر فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، آدم کی تخلیق پر جو تم کہتے تھے کہ یہ وہ آدم ہے جو خون بہائے گا اور یہ وہ آدم ہے جو فتنہ و فساد کرے گا، یہ دیکھو اس میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کو عربی آتی ہے، کسی کو نہیں، کسی کو پنجابی، کسی کو انگلش، کسی کو فارسی، کسی کو کوئی لینگویج، کسی کو کوئی لینگویج۔ اور آج یہ سارے کے سارے بے سر و سامانی کے عالم میں پراگندہ حال صرف تمہارے رب سے بخشش طلب کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں۔ اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے جو وہاں میدان عرفات میں اس سال نہیں پہنچ سکے، ہمارے لیے کیا نوید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم العرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا دن، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ ہر علاقے کے اعتبار سے 9 ذو الحجہ کا دن ہی ان ساری فضیلتوں کا حامل ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں جو 9 ذو الحجہ کا دن ہوگا اسی دن روزے کی فضیلت پائیں گے، اور اسی دن یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس دن اپنی مخلوقات میں سے پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے زیادہ جہنم سے نجات جس دن ملتی ہے وہ یوم العرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اور بڑی ہی پیاری بات سلف صالحین سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں
کہ جیسے جیسے یوم العرفہ کا دن قریب آنا شروع ہوتا تھا، ہم اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی ٹینشنیں جو ہمیں تھی نا، جو ہمارے بل پورے نہیں ہو رہے ہوتے، جو ہمارے گھریلو مسائل میں ہم جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتوں کے مسائل ہیں، ہم اپنی ٹینشنیں جمع کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس جدید دور میں سمجھ لو کہ لکھنا شروع کر دیتے تھے کہ بلڈنگ شارٹ ہو گئی ہے، نئی بلڈنگ لینی ہے، یہ سولر بھی لگنا چاہیے، بجلی کا بل بہت آتا ہے، سولر لگوانا ہے، گاڑی چھوٹی پڑ گئی ہے، بڑی لینی چاہیے، ساری یہ تو خیر ہماری خواہشات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جمع کرتے تھے، اور یوم العرفہ کے دن ہم اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرواتے تھے۔ یوم العرفہ کے دن کے لیے ہم اپنی دعائیں جمع کر لیتے تھے، اور پھر یوم العرفہ کے دن ہم خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اللہ رب العزت انسانوں کو نواز دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو یوم النحر کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ انسانوں کا جو پسندیدہ عمل لگتا ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے۔ یہ ایسی عجیب کشمکش اللہ نے انسان اور بندے اور اللہ کے درمیان رکھ دی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کڑا امتحان ہے۔ انسان کہاں ڈنڈی مارتا ہے، فیصلہ یہاں ہونا ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، پتہ ہے اتنے ہوں گے تو دینی ہے۔ نماز کا ایک وقت مقرر ہے، پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھنی ہی پڑھنی، اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو فرما دیا وعید کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ تو ہمارے اکاؤنٹنٹ بھی نہیں کر سکتے بھائی، کیوں؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنٹ بھی آپ کا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میاں صاحب قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ یہ فیصلہ میاں صاحب نے خود کرنا ہے کہ آیا وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اگر ڈنڈی مارنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے اتنے قرضے باقی ہیں، پہلے وہ قرضے دے لیں، ابھی تو فلاں کام ہے، پہلے وہ فلاں کام کر لیں، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو وہ ہے۔ اگر انسان نے ڈنڈی مارنی ہو تو بہت آسان ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ کہاں پر وہ کتنے شوق اور کتنے جذبے اور کتنے ولولے کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ یہی اللہ رب العزت تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ دل کی کیفیت فوراً نہیں بنے گی۔ یہ یکم ذو الحجہ سے اگر گناہوں کو ترک کرنا شروع کرو گے، اپنے گھر کے ماحول کو ایڈجسٹ کرنا شروع کرو گے، اپنے بچوں میں ذکر و اذکار کی عادت ڈالو گے، ان 10 دنوں کے اندر جو ذکر و اذکار کیا جاتا ہے اور جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم العرفہ کے دن سب سے زیادہ پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یوم العرفہ کے دن سب سے زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ یہ تلبیہ جو حاجی پڑھتے ہیں، ان 10 ایام میں جتنے بھی آپ ذکر و اذکار دیکھیں گے ان میں ایک بنیادی چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم شرک نہیں کرتے، شرک سے بیزاری، ہم تیری عبادت میں اتنے یکسو ہیں کہ تیری عبادت میں کوئی ہمارے مد مقابل نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اب عمل کی طرف ہم آ جائیں تھوڑا سا، کہ عملی اقدامات جو ہم نے کرنے ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ دیکھیے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک
آپ اپنی پاکیزگی، اپنی روحانی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے، آپ نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کا تجزیہ کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی ایسی پریشانی یا ایسی ناانصافی یا ٹینشن میں گرا ہوا ہے کہ اس کو عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا۔ پہلے تو اپنی وہ ناانصافی دور کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چپکلش ہے تو معافی مانگیں، گلے لگائیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں پہلے ان کو راضی کریں، بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہے پہلے اس مسئلے کو سالو کریں۔ قربانی تو آنی ہے 10ویں دن جا کے، پہلے تو یہ یکم ذو الحجہ کو یہ کام کریں نا، پہلے تو یہ کام کرنے والے اپنے۔ نمبر 2، اگر آپ کے گھر میں بے نمازی ہے، کوئی بندہ بھی، والدین میں سے، بچوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے کوئی بے نمازی ہے، تو اس کو سب سے پہلے یہ تلقین کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ذو الحجہ کے دنوں میں کم از کم ہماری کوئی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ نمبر 3، موبائل کا بے دریغ استعمال۔ اس 10 دنوں کے اندر ایک شیڈول بنائیں کہ موبائل کا بے دریغ استعمال جو ہے وہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر اللہ رب العزت توفیق دے، گرمی کے دن ہیں لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ان 10 ایام کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں۔ پھر اپنے گھر کے اندر پہلے سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ باب الذکر، بعض روایات میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الذکر، ذکر کرنے والوں کا دروازہ۔ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے قاظمین الغیظ، وہ دروازہ جس سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو داخلہ عطا فرمائے گا جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ باب الصلاح، باب الریان، باب التوبہ، نہیں، جو 8 دروازے ہیں نا ان میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ باب الذکر۔ آپ ان ایام کے اندر ذکر زیادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں باب الذکر سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ان ایام میں غصے کو قریب نہ پھٹکنے دیں، اپنے موڈ کو نارمل اور خوشگوار رکھیں اور یوم العرفہ کے دن سوال کریں اللہ میں نے ان 9 دنوں میں کوئی غصہ نہیں کیا، تو مجھے جنت میں غصہ پی جانے والے دروازے سے داخلہ عطا فرما دے۔ ان 10 دنوں میں اللہ سے معافی مانگ کے باب التوبہ سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں ہم پورے سال کو سنوار سکتے ہیں، ہم پورے سال کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح سے صحیح ہے یا غلط یہ ایک الگ چیپٹر ہے، صحیح ہے یا غلط یہ ایک الگ چیپٹر، اس کو ادھر رکھ دیں۔ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا ان 10 دنوں کا اہتمام آپ کو نظر آتا ہے نیکی میں؟ نہیں نظر آتا۔ جس طرح 9 اور 10 محرم الحرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کا اہتمام آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ بھئی جو چیز سنت سے ثابت ہے، جو بالکل اتھینٹک ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں، اور جو چیزیں اختلافی ہیں اور جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، ان کے اوپر امت کا بہت زور ہے۔ یہاں پر پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ کہیں ہم اس حدیث کے ضمن میں نہ آ گئے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب کسی قوم میں یا شاید اس امت کے الفاظ ہیں کہ جب اس امت میں بدعات فروغ پا جائیں گی تو جیسے جیسے بدعات پروان چڑھتی جائیں گی اللہ رب العزت سنتوں کو اٹھانا شروع کر دے گا، سنت پہ عمل کم ہو جائے گا اور بدعات پہ عمل زیادہ ہو جائے گا۔ اب سنت کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، نیکی کی ترغیب دی جائے، صدقہ اور خیرات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، لیکن یہ کام آپ کو ان دنوں کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اس کی نسبت اور دن جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ان میں عمل ثابت نہیں ہے، ان میں آپ کو جو ہے وہ اعمال نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر ہم نے
قربانی اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے قربانی کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول بھی فرمائے۔ لیکن اب آپ کو ایک اور بھیڑ چال نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ قربانی خریدنے میں ہم لوگ ان 10 دنوں کو ضائع کریں گے۔ آپ کہیں گے بڑا عجیب جملہ آپ نے بولا، ایک طرف کہہ رہے ہیں قربانی خریدنا اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں قربانی ضائع کرنا۔ جی ہاں، آپ جائیے، آپ کو جا کے منڈی میں نظر آئے گا کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اخروی اللہ رب العزت کی رضا کے، بہت سے ایسے لوگ منڈی میں صرف اس لیے جمع ہوں گے کہ انہوں نے جانور کے گوشت اور وزن کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلے میں شریک ہونا ہے، اور مقابلے میں جس کو انعام ملنا ہے اس کو ٹرافی ملتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، مجھے بتائیے۔ پھر اس کے بعد ایک مقابلہ آپ کو نظر آئے گا کہ جی یہ مقابلہ حسن ہو رہا ہے جانوروں کے درمیان۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وزن کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ کس کا جانور سب سے زیادہ وزنی تھا۔ پھر بعض لوگ تو مہنگا جانور صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ شریکاں نو دس سکیے کہ اسی ایڈی مہنگی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 4-5 لاکھ دی قربانی تے اسی جان بوجھ کے خرید لینے ہیں کہ شریکاں نو پتہ لگے کہ جی انہوں نے اتنی قربانی کی تھی۔ نہ یہ قربانی کا مقصد ہے اور نہ یہ ان ایام کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس پہ ستم ظریفی تو یہ ہے، اب آپ کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور ان سب کے اوپر اب اگلے 10 دنوں میں بجائے اس کے کہ آپ کو تکبیرات سننے کو ملتی، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ذکر و اذکار سننے کو ملتا، آپ کو کیا ملے گا؟ وہ جی جانور بدک گیا، بھاگ گیا، اس کو گولی مار دی، ملیں گی ایسی ویڈیو۔ وہ جانور جو ہے اس نے ایسے کر دیا، وہ گلی میں لوگوں کو جو ہے وہ بھگا رہا ہے آگے آگے اور لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر آپ کو ملے گا کہ جانور کے ساتھ ایک ماڈل گرل کھڑی ہے اور وہ واک کرتی ہوئی ریمپ پہ بڑے خوبصورت جانور کے ساتھ بھی آ رہی ہے، اور وہ لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ ریمپ پہ آ رہی ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی نمائش ہو رہی ہے۔ اب آپ کا سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر گھومنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ دین ہے؟ ذرا تھوڑا سا تسلی سے سوچو، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرآنی آیت کے اور بغیر کسی حدیث کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو، کیا یہ قربانی جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیا یہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا؟ شکر مناؤ، اللہ رب العزت نے تم سے جانور کی قربانی مانگی، شکر مناؤ۔ محسوس ہی نہیں ہوتا، بتائیں جانور کی قربانی دیتے ہوئے جو حالات ہیں محسوس ہوتا ہے؟ ہم قربانی کی اصل روحانیت سے بہت دور ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے جیسے دور جدید آتا جائے گا آپ قربانی کی روحانیت سے دور چلتے چلے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور قربان کرنے میں آپ کو کوئی زیادہ تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ کا مال لگتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہو، گائے میں حصہ ڈال کے بڑی معقول سی اماؤنٹ سے آپ قربانی میں شریک ہو سکتے، اس کے بدلے آپ کو گوشت مل جاتا ہے۔ وہ کمپلسیٹ کرے تو کوئی زیادہ، دنیاوی بات کر رہا ہوں، اگر آپ لیول کریں تو کوئی ایڈا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اتنے کوئی پیسوں کا آپ کو مارکیٹ سے گوشت ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سوچیں، اگر یہی جانور آپ خود پالتے، یہی جانور آپ خود پالتے، آپ کو اس سے محبت ہوتی، آپ نے اس کو دھوپ چھاؤں میں بٹھایا ہوتا، آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا، تو یقین مانے جتنی آسان اب آپ کو قربانی لگتی ہے، یہ اتنی آسان نہیں لگنی تھی آپ کو، یہ اتنی آسان نہیں تھی۔ اگلا سٹیپ کیا آئے گا؟ پاکستان کے اندر تو پھر بھی ہم گھروں میں جانور لا کے قربان کر رہے ہیں، اس قربانی کا کیا جذبہ رہ جائے گا جو ٹوکن کے اوپر کی جاتی ہے؟ وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آپ کی نیکسٹ کالونیوں کے اندر قربانی گھر میں کرنا الاؤ نہیں ہے پاکستان میں، باہر ممالک میں تو ہے ہی نہیں۔ کیا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ مذبح خانہ جائیں گے اور وہاں سے اپنا جانور ایک سلیکٹ کر کے ان کو دیں گے اور ٹوکن لے لیں گے، وہ ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی اور آپ جا کے گوشت لے آئیں گے۔ مجھے بتائیے اس قربانی میں اور خود 2-4 ماہ 6 ماہ سال جانور پال کے قربان کرنے میں روحانیت کا کتنا فرق ہے کہ نہیں فرق؟ اور پھر اللہ کا شکر منائے
کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو بیٹے کی قربانی مانگی تھی، ہم سے اللہ نے جانور کی قربانی مانگی ہے۔ اگر اللہ ہم سے کسی اپنے پیارے کی قربانی مانگ لیتا، اللہ کی قسم ناممکن ہے کہ ہم قربانی دے سکیں۔ پھر اس پر اور احسان یہ ہے، اور اس احسان پہ تو اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ تیرا شکر ہے، جتنے میلے کچیلے ہمارے دل ہیں، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، تو انہوں نے جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد مال غنیمت آیا، تو پہلی قوموں میں اصول یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر صدقہ کرتا تھا یا مال غنیمت یا قربانی کرتا تھا۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی آپ کو پتہ ہے نا، وہ بنیادی یہی تھی کہ ایک بھائی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ اور پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ آسمان سے آگ آتی تھی یکلخ، دیکھتے ہی دیکھتے، اور وہ قربانی ختم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جنگ فتح کی، جو مشہور بیت المقدس کی جنگ تھی۔ اب مال غنیمت سارا جمع کیا اور رکھ دیا، اب آسمان سے آگ نہ آئے۔ اب پتہ چلا کہ اس میں کوئی نہ کوئی کسی نے خیانت کی ہے، کسی نے اپنا مال غنیمت میں سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ اب ہوگا یہ اللہ کے حکم سے کہ ساری جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے اپنے قبیلے الگ کر لیں، ایک قبیلہ ایک قبیلہ ایک قبیلہ، اور ہر قبیلے کے بندے جو ہیں وہ میرے ساتھ سلام لیں، وہ میرے ساتھ ایسے آئیں اور میرے ساتھ پہ سلام لیں اور بیعت کریں۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جس بندے نے خیانت کی تھی نا مال غنیمت میں، اس کا ہاتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک جائے۔ وہ چھڑانا چاہے گا تو ہاتھ نہیں چھوٹے گا۔ یہ چپک جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ چور ہے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا اب جو تو نے چوری کی مال غنیمت میں کمی کی تھی وہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو میرا تو خیال ہے ساڑھے تو سارے دے ہاتھ چپکے لو، چپکے ہی لو سارے، جی ساری قربانی دی واری آ گئی سارے دے ہاتھ چپک جانے۔ انہوں نے کہنا رہن دو، سارے چپ کو آپ ہی استعمال کر لو، اسی قبول ہی نہیں کرا۔ ہمارے تو حال یہ ہے، تو ہمارے اندر ہمارے دلوں میں دیکھیے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، دل اللہ جانتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ایک بندہ تنگ ہے یا قربانی کرنے کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ بکرا کروں یا گائے کروں یا گائے میں حصہ ڈالوں، تنگ ہے نا۔ اچھا بعض ہوتا ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے 2 بکرے کروں، 3 بکرے کروں، 5 کروں، بکرا بھی کروں، گائے بھی کروں، اونٹ بھی کروں یا نہ کروں، اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں صرف آپ کو ایک کنسیپٹ دے رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کہتے ہیں بابا اس دفعہ اگر ہم نے بکرا نہ کیا نا تو لوگ کیا سوچیں گے، خاندان والے کیا سوچیں گے، انہوں نے گڈی چ پھر دینے تے بکرا ہی نہیں کیتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اونٹ نہ کیا بابا تو ہر سال ہم اونٹ کرتے ہیں، بندہ خود بھی سوچتا ہے نا یار ہر سال اونٹ کریدا بابا رونق میلہ لگتا ہے، جے ایج کی اونٹ نہ کیتا لوکی کہیں گے پتہ نہیں کنجوس ہو گئے نے یا ماڑے ہو گئے۔ بہت سی قربانیاں ہم صرف اس وجہ سے کر جاتے ہیں، ہم اپنے دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم بکرا کریں، دل سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ 21,000 25,000 دے کے گانج حصہ پا لیے، دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہم اونٹ ذبح کریں، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں نام، ہمارا خاندان میں نام، ہمارا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ اسی ایک بکرا کر لیے، ہمارا سٹیٹس کہتا ہے کہ ہمیں کوئی 10-12 بکرے کرنے چاہیے۔ بڑی مشکل ہے اللہ کی قسم، یہ اتنی آسان نہیں ہے قربانی کہ جتنی آسان ہم نے سمجھی ہوئی ہے۔ میں اکثر کہ سوچتا ہوں کہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک جو پابندی ہے، اور یہ پابندی دونوں کے لیے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی اور جس نے نہیں کرنی وہ بھی، اگر اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے کہ، اور یہ پابندی سارے گھر والوں کے لیے، صرف گھر کے سربراہ کے لیے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بھی ہے۔ کیا پابندی ہے؟ کہ ان 10 ایام میں
آپ نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے اور اپنے بال نہیں ترشوانے۔ اب میں اور آپ اگر ہم سوچیں یا یوں سمجھ لیں میں ہی چلے مجھے ہی لے لیں، میں سوچتا ہوں کہ بلال احمد یہ تے کوئی ایڈا اوکھا کام نہیں ہے، 10 دن تے بندہ ناخن نہ کٹے وال نہ کٹے تے کوئی ایسی گل نہیں، یہ کیڑی کوئی ایڈی آزمائش، اس میں کوئی ایسی آزمائش تو نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک بندہ یاد آیا جو ان 10 دنوں کے میں بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اب یہ آزمائش پتہ کس کے، میں سوچتا اس کے لیے یہ کیسے آزمائش، اب یہ آزمائش پتہ کس کے لیے ہے؟ میرے آپ کے لیے بہت آسان ہے، جس نے الحمدللہ داڑھی رکھی ہے یا جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آزمائش پتہ کس کے لیے ہے؟ جو کسی ایسے آفس میں جاب کرتا ہے جہاں ڈیلی شیو کر کے جانا پڑتا ہے، مجھے بتائے وہ بن گیا کہ نہیں آزمائش میں، پڑ گیا کہ نہیں وہ آزمائش میں؟ وہ ایسا آفس جس میں بڑے ہوئے ناخن ہلکے سے بھی ہوں گے تو اس کا باس اس کو بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا، اور اس کے کلیگ اس کی ٹائی کے بغیر ہی اس کو جو ہے وہ ڈریس کوڈ نہ ہونے کی وجہ سے شاید آفس میں انٹر نہ ہونے دے۔ وہ بندہ یہاں پہ آ کے اب پھنسے گا، اس کی آزمائش یہاں پہ اب شروع ہوگی کہ اب وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتا ہے یا وہ اپنے اس جاب کو یا اپنے اس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر انہی باتوں کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے چلیے، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھے آیا، ایک بندے نے سوال کیا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس نے کہا جی ہم ایک گائے کرتے ہیں اور ایک ہم بکرا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ پتہ لوگوں کو ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، پتہ تانوں سارا ہی ہے، صرف چاہتے ہیں اب یہ مونڈے تے رکھ کے چلائیے، یہ پھڑیا جائے اسی بچ جائیے، لیکن ایڈی گل نہیں، اتنے تو بیوقوف اسی بھی نہیں۔ مجھے پتہ کیا کہتا ہے جی گائے بھی کرتے ہیں بکرا بھی کرتے ہیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے بھی یہ ہے کرتے بھی ہیں کہ گائے کا سارا گوشت جو ہے نا وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں اور بکرے کا گوشت ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے؟ میں نے کہا بہت اچھے، بہت شاباش، میں کہا تیری عقل ہے، کتنا بڑا جانور تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور چھوٹا سا اپنے پاس رکھ لیا، تو نیک ہی بڑا ہے، تو شریف اور معصوم ہی بڑا ہے۔ یہ ہماری ڈنڈیاں ہیں، یہ ہماری ڈنڈیاں ہیں جو ہم اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ بھئی کہاں گئی وہ بات کہ اللہ کے راستے میں پسندیدہ خرچ کرو؟ بکرے کا گوشت چونکہ خود پسند ہے وہ سارا رکھ لیا اور اللہ کو کہہ دیا یا اللہ دیکھ ایدے مقابلے سے کئی گنا بڑا جانور تقسیم کرتا ہے۔ یہ اللہ کو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے، یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، لیکن اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، اور ضمیر اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو، کوشش کیا کرو کہ یہ قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ، وہ پسندیدہ گوشت زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچاؤ جو سارا سال گوشت کو دیکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ایسے خاندان موجود ہیں ہمارے گرد و نواح میں کہ جنہوں نے سارا سال گوشت چکھا نہیں ہوتا، اور وہ جو سارا سال دن میں کئی دفعہ گوشت کھاتے ہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق، انٹرنیشنل لیول پہ ایک تحقیق کے مطابق، کہنے کو ہم حالات کے بہت برے لیول پہ ہیں لیکن یہ آپ اس بات سے بالکل ایگری کریں گے، تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، بھوکے رہنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہو رہے۔ اور آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہم لوگ، میں آپ، ہم اس وجہ سے بیمار ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں، ایکسٹرا کھا رہے ہیں، اس وجہ سے بیمار نہیں ہو رہے کہ ہم کم کھا رہے ہیں۔ اور حقیقت ایسے ہی، میرے ڈاکٹرز کے ساتھ کافی میرا رابطہ رہتا ہے، مجھے ڈاکٹر عزیر صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا جی عید کے موقع کے اوپر جب ہماری ہاسپٹل میں ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ بسیار خوری کی وجہ سے عید پہ ہاسپٹل پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، گوشت زیادہ کھا لیتے ہیں، وہ ہضم نہیں ہوتا، بد ہضمی ہو جاتی ہے، ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی لالچ، اتنی طمع، گوشت کی حرص کرنا، فریزروں میں جمع رکھنا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور گوشت کی تقسیم کا کوئی بھی فارمولہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ بعض لوگ
3 حصوں میں گوشت کی تقسیم سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے، ایک حصہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ رشتہ دار اگر امیر ہیں تو ران ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ران تے سب تو پہلے کہتے جی جس کے ساتھ سب سے زیادہ مفاد ہو نا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ جدے نال کم ہو، ران کہتے انہوں بھیج دو۔ ایسی کوئی تقسیم شریعت نہیں۔ ہاں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقسیم اپنے طور پہ ان کے حالات کے مطابق، ان کے انوائرمنٹ کے مطابق انہیں یہ لگا کہ مجھے ایسے کر لینی چاہیے، انہوں نے کر لیا۔ اگر آپ سارا سال گوشت کھاتے ہیں تو میں آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ آپ 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس نہ رکھیں، سارا تقسیم کر دیں اگر آپ سارا سال گوشت کھاتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ ایسا ہے جو بیچارہ سارا سال اپنے بچوں کو بکرے کا گوشت نہیں کھلا سکتا، وہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کر کے وہ قربانی کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری دلی کیفیت کی بات ہے، باقی معاملہ تو اللہ اور اس کا ہے، کہ اگر وہ بندہ زیادہ گوشت بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کر لیتا ہے، انشاءاللہ اس پہ کوئی قدغن نہیں، اس پہ کوئی بھار نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر اس نے تقسیم نہیں کیا۔ بیوی بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ کیوں؟ بیچارے کے پاس اسباب نہیں تھے کہ وہ سارا سال کھلاتا۔ چلو یہ 2 مہینے 3 مہینے اگر اس کے بچے بیوی بچے گوشت کھا لیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اپنے ڈنڈی نہ ماریں، ایمانداری سے اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے، آپ کے رشتہ داروں کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے حالات و واقعات کی پوزیشن کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے اس طرح کے فیصلے کریں، اور قربانی کے لیے جتنا خلوص آپ پیدا کر سکتے ہیں اتنا خلوص پیدا کریں۔ یہی اللہ رب العزت کا مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ 10 دن جو آنے والے ہیں ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان دنوں میں جو بھی ہم کام کریں گے، نیکی صدقہ خیرات جو بھی کریں گے، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان 10 دنوں کو منتخب اس لیے کیا گیا ہے کہ اصل جو ٹارگیٹڈ دن ہے نا وہ ہے 9 ذو الحجہ کا اور 10 ذو الحجہ کا۔ تو یہ 8 دن جو ہیں یہ پریکٹس ہے کہ آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ جب 9ویں دن آپ کے ہاتھ اٹھیں نا تو آپ کے دل سے ایسی درد بھری آواز نکلے کہ اللہ رب العزت فوری اس کو قبول فرما۔ تو یہ 8 دن کی پریکٹس کر کے آپ کو کہا کہ 9ویں دن تک ہم انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے یوم العرفہ کی فضیلت رکھی کہ اس دن سب سے زیادہ گناہوں سے معافی، اس دن دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس دن اللہ اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اپنے ان ایام کو جو اچھے طریقے سے ان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماحول میں چینجنگ لائیں۔ ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ الجھنیں ایسی اڑی ہوتی ہیں دماغ میں جو ہمیں عبادت کی حلاوت نہیں آنے دیتی ہیں۔ کوئی ناانصافی ہے اس کو ختم کریں، کوئی ناراض ہے اس سے صلح کر لیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اس کو ختم کریں، کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی تلقین کریں، گھر میں قرآن کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام بڑھا دیں، موبائل یوز اس کا ڈوریشن جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کر کے اس کو جو ہے وہ کوئی 10 دنوں کے اندر کم کریں۔ تو اس طرح سے اپنا انوائرمنٹ جو ہے اس کو دین کی طرف مولڈ کرنے کی ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان 10 دنوں میں قربانی کے لیے ہم جو ایفرٹ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خلوص کو داخل کریں۔ پھر آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ان 10 دنوں میں مقابلے کروانا جانوروں کے وزن کے مطابق، اور اداکاراؤں کے پوسٹر کہ جی اس نے فلانی نے بکرا خرید لیا، فلانے نے اتنا مہنگا خرید لیا، فلانی نے اتنا سستا خرید لیا، ان ساری خرافات سے بچیں۔ سوشل میڈیا پر یہ جانوروں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے لطف اندوز ہونا یہ ان دنوں کا تقاضا نہیں ہے، ان سب باتوں سے بچیں۔ اپنے جانور کی قطعاً ویڈیو اپلوڈ نہ کریں۔ آپ بہت اچھے ہوں گے، بہت نیک ہوں گے، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن آپ شیطان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں۔ اپنے جانور کی کوئی ویڈیو، اور میں ایک اور آپ کو تلقین کر رہا ہوں، ایک بڑی پیڑی بیماری ہے ہم، کوئی جانور لیا، کنے دا لیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تینوں کی جنہ دا مرضی لیا،
کیوں جی؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ 2000 مہنگا لے لیا، 3000 کسی نے سستا لے لیا، کوئی فرق پڑتا ہے بتائیں؟ اور جس نے 60 کا نہیں لیا پینٹ، اچھا اگر اس نے بتا دیا مہینے کا لیا، مہنگا لے لیا، مہنگا لے لیا، وہ فلانی منڈی جو سستے ملن دے جی انہیں سستا لو بڑے وارے دا لے لیا ہے، بڑے وارے دا لیا، وہ سارا بندے کا خلوص جو ہے نا وہ ایسے تو ہی آ جاتا ہے کہ پیسے میں بہتے تو نہیں خرچ لے، گھٹتے نہیں خرچ لے، اور چھوڑو ان باتوں کو یار، کیا فرق پڑتا ہے کسی نے کوئی 2-4 مہنگا پہ لے۔ یہ میں آپ کو ایک تلقین کر رہا ہوں، کسی سے نہیں پوچھنا آپ نے کہ کنے دا لیا، تو کسی نے دسنا بھی نہیں کنے دا لیا، میرا نام لا دینا، کہنا جی انہیں منع کیتا اسی نہیں دسنا جاؤ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو خام خواہ کی ہماری روحانیت کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ہمارے خلوص کو ڈیمیج کرتی ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ بس کیا اللہ اللہ کر، اور تصویر پہ قطعاً اپلوڈ نہیں کرنا، کسی کو نہیں دکھانا، کسی کو نہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم لوگ مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ جی ہر سال اونٹ کرتے تھے، اس سال نہ کیا تو لوگ کیا سوچیں گے، سوچنے دو لوگوں کو جو مرضی سوچ لیں، اگر بکرے اتنے نہ کیے لوگ کیا سوچیں گے، بکرا کر لیا گائے کر لی بکرا نہ کیا لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے خلوص اور ہماری روحانیت کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کوشش کریں کہ قربانی جو ہے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں کوشش کریں کہ اپنے انوائرمنٹ، اپنے ماحول کے مطابق دوسروں کا خیال رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسا ذائقے والی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالکل خلوص کے ساتھ ہمیں اپنی جناب میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔